الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ جل جلالہ کا کس زبان سے شکر ادا کروں کہ ماشاءاللہ اس وقت 300 سے زیادہ کل تعداد 309 بچوں کے حفظ کی تکمیل کا یہ موقع ہے جو دارالعلوم کے دارالقرآن اور ہیرا فاؤنڈیشن اور بیت المکرم اور نانکواڑہ اور دارالعلوم کے ملحق مکاتب قرآنیہ میں قرآن کریم کی جو تعلیم ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 309 بچے مکمل قرآن کریم حفظ کر کے تیار ہوئے۔ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہماری ساری بنیاد تو قرآن کریم ہے۔ اسلام کا آغاز ہی قرآن کریم سے ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوا۔ لہذا ہماری تعلیم کا کوئی بھی شعبہ ہو اس میں سب سے زیادہ افضل شعبہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہو، وہ چاہے ناظرہ ہو یا حفظ ہو یا قرآن کریم کی تفسیر ہو اور تفسیر سے متعلق علوم ہو، وہ سب ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس دینیہ کو ذریعہ بنایا قرآن کریم اور اس کے علوم کی حفاظت کا۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ ماشاءاللہ پاکستان کے اندر حفاظ کی تعداد اتنی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور تراویح کے لیے امام کی ضرورت پیش آتی ہے تو کسی جگہ سے ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی مسجد یہ اعلان کرتی ہو کہ ہمیں حافظ کی ضرورت ہے، کوئی حافظ ہمیں مہیا کیا جائے، بلکہ حافظ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کہاں سنانے کی جگہ ملے۔ یہ سارا فیض کہاں سے آ رہا ہے؟ کسی اسکول سے، کسی کالج سے، کسی یونیورسٹی سے، کسی عصری تعلیمی ادارے سے؟ جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چھوٹے موٹے مکاتب اور مدارس سے کام لے رہے ہیں اور اتنی بڑی تعداد حفاظ کی پیدا ہو رہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا تھا قرآن کریم کی حفاظت کا کام، اور اپنا معجزہ یہ دکھایا کہ یہ ذمہ داری چھوٹے چھوٹے بچوں سے ادا کروائی ہے، ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ادا کروائی ہے کہ جو عقل حیران ہوتی ہے لوگوں کی۔ دوسرے لوگ جب یہ تصور کریں کہ یہ 10 سال کا بچہ، یہ 12 سال کا بچہ پورا قرآن اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے تو ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جس کا ایک لفظ یہ سمجھتا نہیں ہے اور اس کو اس نے یاد کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کا معجزہ یہ کھلی آنکھوں دکھایا دنیا کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، دارالعلوم کے اندر قرآن کریم کی ہر سطح پر تعلیم کا
انتظام اللہ تعالیٰ نے کروایا ہوا ہے، اور دل یہ چاہتا تھا کہ چونکہ قرآن کریم ہی ہماری اصل اور بنیاد ہے، اس لیے ہماری قرآن کریم کی تعلیم کا معیار بہتر سے بہتر ہو، اور اس میں خاص طور پر قرآن صرف پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح وہ نازل ہوا تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے فرماتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب ہم پڑھیں، یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے آپ کے سامنے، تو آپ اس کے پڑھنے کے طریقے کی پیروی کریں، جس کا معنی یہ کہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ پڑھنا بھی اس طرح جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں ایک ایسا علم ایجاد کیا کہ جس کی کوئی نظیر دنیا میں موجود نہیں ہے، اور وہ ہے علم تجوید، کہ علم تجوید کے ذریعے منضبط کر دیا کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس تجوید کا علم اس کی کسی زبان میں کوئی نظیر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر پیدا کیا۔ تو دل یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں سے جو حفاظ پڑھیں یا ناظرہ قرآن کریم پڑھیں، ان کو تجوید کے اندر بھی اس کے اندر کمال حاصل ہو، اور پوری تجوید کے ساتھ پڑھنے کو اپنا تو رہے امتیاز بنائیں۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ ایک استاد کے پاس 40 طالب علم پڑھ رہے ہیں حفظ یا ناظرہ، تو کسی اس استاد کو اتنی بات کا یہ موقع نہیں ملتا تھا کہ ایک ایک بچے کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کرے۔ تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اب دارالقرآن کے اندر اللہ تعالیٰ مولانا عمران اشرف صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس بات پر خصوصی توجہ کی کہ اساتذہ کی تعداد اور طلبہ کی تعداد میں ایک مناسب توازن باقی رہے، اور استاد کو موقع ملے کہ وہ اس ہر ایک بچے پر انفرادی طور سے توجہ کرے، اور ساتھ ہی تجوید کا اہتمام کرنے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، قاری حبیب الرحمان صاحب، قاری شکیل صاحب اور قاری عثمان عزیز صاحب، ان لوگوں کو خاص طور پر اس بات کے اوپر مقرر کیا کہ تاکہ وہ ہر استاذ کو یہ دیکھیں کہ وہ تجوید کے ساتھ بچے کو پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ ہیرا فاؤنڈیشن میں بھی جو حفظ کا شعبہ ہے، اس کے اندر بھی الحمدللہ یہی اساتذہ کرام بہت محنت کے ساتھ بچوں کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور تجوید کے اندر بھی اچھے عربی لہجے کی بھی مشق کرائی جا رہی ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور سارے بچوں نے ان کے ساتھ مل کر تلاوت کی۔ الحمدللہ اس کو سن کر دل بہت خوش ہوا کہ اس تلاوت میں تجوید کے تمام قواعد کی بھی اور اس کے بہترین لہجے کی بھی نمائندگی موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ کر دے کہ یہ سارے طلباء اسی طریقے سے اہتمام کے ساتھ وہ کریں۔ اب الحمدللہ ہمارے ہاں مدرسۃ البنات میں بھی حفظ کا شعبہ اس سال قائم کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی ایسی حافظات پیدا فرمائیں، اور ان کے اندر بھی یہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنے کا رجحان پیدا ہو۔ بہت اس وقت دل مسرور ہے کہ اتنی بڑی تعداد الحمدللہ حفظ قرآن کی تکمیل کر رہی ہے، اور ساتھ ہی اس سے ان حضرات کو بھی متوجہ ہونا چاہیے جو اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کا آغاز کر رہے ہیں کہ وہ بچوں کو قرآن کریم حافظ بنانے، قرآن کریم کو اچھے تجوید کے ساتھ
پڑھنے اور پڑھانے اور اس کی تربیت کا اہتمام کریں۔ میں ان سارے بچوں کو اور ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو اور ان کے اساتذہ کرام اور معلمات کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑا عظیم کام لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے اتنے حفاظ پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس میں ترقی عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ بس اس طرح اسی طرح کا ایک پروگرام مدرسۃ البنات میں بھی ہے، وہاں پہ بھی الحمدللہ 58 بچے ہیں، وہ بھی ہے مدرسۃ البنات میں ماشاءاللہ وہ وہاں پر بھی 58 بچیاں ہیرا فاؤنڈیشن کی میں جنہوں نے حفظ کیا ہے، وہ 58 بچیاں بھی اس وقت اسی نظم میں شریک ہیں، اور وہاں پر بھی مدرسۃ البنات میں اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ ان کو بھی، ان طالبات کو بھی، ان کی معلمات کو بھی اور ان کے تمام رشتہ داروں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو والدین اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کراتے ہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک تاج پہنائیں گے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو بچہ حفظ کر لیتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر والوں میں سے 10 آدمیوں کی وہ سفارش کر سکتا ہے، ایک بچہ، بشرطے کہ وہ قرآن کریم کو حفظ کر کے یاد بھی رکھے اور اس قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل بھی کرتا رہے۔ لیکن ساتھ ہی وعید بھی ہے کہ بہت سخت وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جو قرآن کریم کو یاد کرے اور قرآن کریم کو یاد کرنے کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، اور اللہ بچائے اس کے لیے بڑی شدید وعید بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعید سے تمام بچوں اور بچیوں کو محفوظ رکھے، اور قرآن کریم کو یاد رکھنے اور اس کو تجوید کے ساتھ محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اہتمام پیدا فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ اس میں ان کو اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کوئی اور بات تو نہیں ہے، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین، واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ اللہم یا ارحم الراحمین انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا۔ اللہم انا نسألک ان تخلطہ بلحومنا ودمائنا واسماعنا وابصارنا وتستعمل به اجسادنا۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جن بچوں کو آپ نے حفظ قرآن کی نعمت سے سرفراز فرمایا، یا اللہ ان کی دین و دنیا میں ان کو دنیا کے صلاح و فلاح عطا فرما۔ قرآن کریم کے انوار و برکات سے ان کی زندگی کو منور فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ان بچوں کو اور ان کے والدین کو بہترین جزا دنیا آخرت میں عطا فرما۔ یا اللہ جن اساتذہ اور معلمات نے ان کی تعلیم و تربیت میں حصہ لیا، یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کی تلاوت کی، اس کے اوپر اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔